زیادہ جی وقار الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں بارہا یہ عرض کرتا ہوں، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے بعد اہل بیت کی محبت ہم پہ فرض ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 25ویں پارے میں فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ مبارکہ تھا، انبیاء کے احوال کو پڑھا جائے، سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں 12ویں پارے میں آتا ہے، انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا یا قوم لا اسألکم علیہ مالا ان اجریہ الا علی اللہ، اے قوم میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، توحید کا درس دیا، سیدھا رستہ دکھایا، 950 سال تبلیغ فرمائی اور فرمایا میں اس کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی اللہ، اس کا اجر اللہ رب العالمین مجھے اپنی جناب سے ہی عطا فرمائے۔ سیدنا ہود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی اور کہا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، اے قوم میں نے تمہیں توحید کا درس دیا، میں نے تمہیں اسلام کا درس دیا، اللہ کی بارگاہ تک پہنچایا، میں کچھ تم سے طلب نہیں کرتا، میری طلبیں پوری کرنا، میری حاجات پوری کرنا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میرا اللہ ہی مجھے کافی ہے۔ بعینہ ہی، اسی طرح کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم سے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، اے قوم، اے اصحاب، اے تمام لوگوں، میں نے تمہیں اسلام دیا، توحید عطا فرمائی، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم جہنم کے کنارے تھے، تمہیں میں نے بچایا، اندھیرے سے اجالے کی طرف لے کر آیا، تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے کر آیا، ہر ظلم تم سے دور کیا، اسلام کی روشنی تمہارے دل میں منور کی، ان تمام چیزوں کے بدلے میں لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی قسم کے اجر کی امید نہیں رکھتا، نہ میں کوئی سوال کرتا ہوں، نہ کچھ طلب کرتا ہوں، نہ کچھ سے مانگتا ہوں، ہاں ان تمام انعامات کے بدلے میں اللہ کے حکم کے مطابق الا المودۃ فی القربى، ایک ڈیمانڈ ہے کہ تم میرے اہل بیت سے مودت کیا کرو۔ ان تمام احسانات کے بدلہ میں تمہیں اسلام دیا، اسلام کے ساتھ ساتھ تمہیں دنیا جہان میں عزت عطا فرمائی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج پہنایا، تمام مخلوقات سے افضلیت برتری تمہیں حاصل فرمائی، ان تمام چیزوں کا میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، صرف یہ کہتا ہوں اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ تم میری اہل بیت سے مودت کیا کرو۔ اب یہاں محبت کا لفظ نہیں استعمال ہوا، مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں مودت اور محبت میں فرق ہے۔ محبت سے مراد ایسی چیز ہے، ایسی خوبی ہے کہ جس کے بغیر گزارا ممکن ہے، جس کے بغیر بندہ رہ سکتا ہے، جس کے بغیر زندگی ممکن ہے، کوئی بھی چیز بحال ہو سکتی ہے، لیکن مودت ایسی چیز ہے جیسے کہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے، انسان کو ہوا سے مودت ہے،
کہ اگر مچھلی کو پانی نہ ملے وہ چند لمحے گھڑیاں تڑپ تڑپ کر ختم ہو جائے گی. انسان کی ضرورت ہوا ہے، نہ ملے ختم ہو جائے گا، سانس کا آنا مشکل ہو جائے گا. مچھلی کو پانی سے مودت ہے. علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اے پیغمبر آپ اپنی امت کو فرما دیں کہ میری اہل بیت سے محبت نہیں بلکہ مودت کریں. ایسی مودت اگر اہل بیت کی محبت تمہارے شامل نہ ہو تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. یہ اللہ نے الفاظ استعمال فرمائے الا المودۃ فی القربى. یہاں ایک بڑی قابل غور بات ہے. انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد اپنی امت کو توحید کی روشنی سے گامزن کرنا ہوتا ہے. اسی طرح کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بعثت کا مقصد یہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، آپ کی رسالت کا، آپ کی نبوت کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ نے ساری اللہ کی مخلوق کو پاک فرما لیا. وَيُزَكِّيهِمْ، پاک فرمایا کفر سے، شرک سے. اللہ تعالیٰ کے حبیب نے پاک فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مخلوق کو کفر سے، شرک سے پاک فرمایا. اور خالق کائنات نے اس کے بدلہ میں اللہ رب العالمین نے حضور کے اہل بیت کو ہر طرح کی نجاست سے پاک فرما دیا. جس طرح کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری مخلوق کو پاک فرمایا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ خالق کائنات نے اہل بیت سے ہر طرح کی نجاست سے اہل بیت کو پاک اور مزین فرما دیا. ایک یہ تفصیلی نکتہ اس میں ملتا ہے. اب یہاں ایک اور بڑی قابل غور بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسألکم لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہوا ہے اور امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معجم اوسط میں لکھا ہوا ہے. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو میری اہل بیت سے بغض رکھنے والے ہیں اللہ ان کو یہودیوں کے ساتھ جمع فرمائے گا. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، چاہے وہ روزہ رکھتا ہو، یا چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہو، پھر بھی وہ یہودیوں کے ساتھ ہوگا. تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جابر ایسے ہی ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، چاہے وہ روزے رکھتا ہو اور گمان کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اگر اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے تو قیامت کے دن اللہ اسے یہودیوں کے ساتھ جمع فرمائے گا. گرامی قدر سوچنے کی بات ہے، یہ بار بار سوچنے کی بات یہ ہے کہ بندہ بعض بات اہل بیت کی زیادہ محبت میں جا کے صحابہ کی تنقید کرتا ہے اور صحابہ کرام کی بہت زیادہ محبت میں جا کر پھر اہل بیت کی تنقید کرتا ہے. لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے لیے اہل بیت بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، صحابہ بھی سروں کے تاج ہیں. ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام. ہمارے لیے دونوں کی شان وراء الورا ہے، دونوں ہی شانوں والے ہیں، مقام والے ہیں، عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں، بزرگی والے ہیں، فضیلت والے ہیں، انتہائی مقامات والے ہیں. مقام اور مرتبہ صرف اتنا ہے کہ اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں، صحابہ حضور کے گھر والے ہیں. ہم دونوں کے غلام ہیں، لیکن اہل بیت محبت، اہل بیت اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی محبت ہماری ایمان کا حصہ ہے، ہماری ایمان کا حصہ ہے. اگر ہم ان کو اپنے ایمان سے الگ کریں، اگر ہم ان کو الگ رکھیں یا نہ محبت میں فتنہ آ جائے، محبت میں کمی آ جائے، تو پھر انسان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. میں نے ابھی جو عرض کیا
سیدنا ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں سیدنا ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا اے صحابہ گواہ ہو جاؤ، اہل بیت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے. من رکب نجا ومن تخلف عنہا غرقا، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو رہ گیا وہ غرق ہو گیا. بیائی ہی اسی طرح جس نے میری اہل بیت کی محبت کو دل میں رکھ دیا وہ نجات پا گیا، جو اس سے دور ہو گیا وہ غرق ہو گیا. گرامی قدر اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہاں بڑی ایک پیاری بات میں عرض کرتا چلا جاؤں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں ملا علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرقات میں لکھا ہوا ہے اور سیرت امام شافعی میں لکھا ہوا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت رسول آپ کی محبت کیا ہی محبت ہے، آپ کی محبت میرے ایمان کا حصہ ہے. آپ کی محبت سے کون بھاگ سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض فرما دیا. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اگلے بڑے ان کے کمال کے شعر ہیں. آپ فرماتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم لم یصلی لا صلاۃ لہ. کہا کہ تو کتنا بھاگ سکتا ہے، اہل بیت سے کتنا بھاگے گا، کتنا بھاگے گا، تو جتنا مرضی دور بھاگ لے. اسلام میں آنے کے بعد اولین بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ کے اسلام مسلمان ہو گیا. دوسرا سب سے پہلا فرض نماز ہے. نماز ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بارہا فرمایا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. اس قدر اس میں وعید ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. حضور فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کر لیا. اسلام لانے کے بعد کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اولین فریضہ نماز ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم لم یصلی لا صلاۃ لہ. کہا کہ اہل بیت رسول کی محبت اس قدر سے ادا کرنی چاہیے کہ تمہاری محبت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ کوئی شخص کی اس وقت تک نماز ہی قبول نہیں ہوتی جب تک تم پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ہم نماز میں پڑھتے ہیں درود شریف پڑھتے ہیں تو اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ اپنی رحمتیں حضور پر بھیج، وعلی آل محمد اور آل محمد پر اپنی رحمت بھیج، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد، اے اللہ اپنی برکتیں حضور پر بھیج، وعلی آل محمد اور آل محمد پر اپنی برکتوں کا نزول فرما. جب تک انسان نماز نہ پڑھے، نماز میں درود شریف نہ پڑھے تشہد کی صورت میں، تب تک نماز مکمل نہیں ہوتی. امام شافعی فرماتے ہیں اہل بیت رسول آپ کی محبت کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ شخص جب تک آپ پر درود و سلام درود نہ بھیجتا ہے تب تک اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی. اور پھر مزید فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل بیت کی محبت کے بارے میں. آپ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ان کا نا رفدن حبی آل محمد، اگر اہل بیت کی محبت رافضیت ہے، شیعیت ہے، شیعہ ہونا ہے یا رافضی ہونا ہے، آپ فرماتے ہیں بل یشہد الثقلان انی رافض، تو ساری کائنات سن لے میں اہل بیت کی محبت میں اگر مجھے کوئی رافضی بھی کہے گا تو مجھے رافضی ہونا بھی قبول ہے، کہ اگر مجھے شیعہ کہے اہل بیت کی محبت میں
تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے شیعہ کہلوانا بھی اس بات پر منظور ہے، لیکن میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا دامن نہیں چھوڑنا چاہتا۔ بیدم یہی ہے 5 مقصود کائنات، بیدم یہی ہے 5 مقصود کائنات، سیدۃ النساء حسن و حسین مصطفیٰ و علی، فاطمہ و حسن اور پھر حسین، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے۔